السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ نعیمیہ تعلیم القرآن کے اس پلے لسٹ میں اس پروگرام میں جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ مدنی قاعدہ ہم نے شروع کیا ہو، جس میں سب سے پہلے اس کی بارے میں تفصیل بتائی تھی، پھر حروف مخارج کے بارے میں، پھر سبق نمبر 1 2 3 اور اب چوتھے نمبر پر پہنچے ہیں۔ سبق نمبر 4 آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، جو سپارہ شروع کرنے کی دعا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اگر پڑھے تو انشاءاللہ سبق یاد رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبق نمبر 4 آپ کے سامنے ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس سبق کو رواں پڑھیں اور ہجے کر کے پڑھیں۔ اس میں فرق یہ ہے کہ ہجے کر کے پڑھیں مطلب جوڑ کر کے پڑھنا، جیسے ہم نے پیچھے یہ سبق نمبر 3 پڑھا تھا، جیسے یا زبر یا زیر یا پیش یو، یا یو، اس کو کہتے ہیں ہجے اور رواں سے پڑھنا۔ رواں مطلب ہجے کے بغیر پڑھیں۔ کہتے ہیں اس سبق کو، چونکہ یہ ایک ہی جیسے سبق ہیں تو اس میں ہم نے جوڑ کر لیے تھے، اس میں جوڑ نہیں کرنے، کہتے ہیں اس کو ویسے رواں ہی پڑھنا ہے آپ نے، اور حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، جیسے کھینچنا نہیں ہے، جھٹکا نہیں دینا، موٹے بریک الفاظ کا خیال رکھنا ہے، اور خاص کر کہتے ہیں ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں واضح فرق کریں۔ بعض سپاروں میں انہوں نے لکھا تھا کہ ملتی جلتی آواز والے حروف 16 ہیں اور وہ یہ ہیں، یہ سپاروں پہ لکھا تھا، لیکن ادھر میں نے دیکھا ہے میرے پاس 5-10 سپارے تھے، ان میں کسی پر بھی ایسا نہیں آیا تھا، تو میں نے پھر کہا چلو بلیک اٹھا کے دیکھتا ہوں، تو جو صرف بلیک تھا اس میں دیکھا، اس میں بھی یہ چیز نہیں ہے، حالانکہ یہ ابھی نئی ایڈیشن کو پرانے سپارے نہیں پڑھے، یہ دیکھیں اس میں نہیں ہے۔ اور دوسرے میں دعاد کے ساتھ دال لکھنا تھا، وہ بھی نہیں لکھا، دال علیحدہ سے لکھ دیا، اس میں رنگین میں بھی ایسا ہی کیا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ نے لازمی طور پہ شیئر کرنی ہے، تاکہ جو سپارہ چھاپنے والے بنانے والے ہیں ان تک یہ پہنچ جائے کہ یہاں قریب 100 لکھ رہے تھے، وہ لکھے نہیں ہیں، اور دعاد کے ساتھ دال لکھنا تھا، وہ بھی نہیں لکھی۔ تو میں نے علیحدہ سے یہ لکھ کے آپ کو بتانے کی خاطر علیحدہ سے لکھ لی ہیں۔ ویسے اگر آپ کے پاس سپارے پہ موجود ہیں تو اچھی بات ہے، سپارہ خریدتے وقت بھی توجہ سے آپ دیکھیں کہ ایسا سپارہ خریدیں جس پہ یہ لکھے ہو، لیکن میں نے ادھر آپ کے سمجھانے کی خاطر علیحدہ سے لکھ لیے ہیں۔ قریب الصوت جو ہیں وہ 16 ہیں، قریب الصوت الفاظ 16 ہیں، اور وہ یہ ہیں: تا طو، زا ذال وا، ثا سین صاد، دال ضاد، کاف قاف، ہا حا، حمزہ عین۔ تو یہ ٹوٹل الفاظ 16۔ قریب الصوت کا مطلب کیا ہے؟ ملتی جلتی آواز والے، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف کو قریب الصوت کہتے ہیں۔ تو یہ سوال بھی آ سکتا ہے حروف قریب الصوت کتنے ہیں؟ 16 ہیں، اور وہ یہ ہیں، تو یہ آپ نے علیحدہ علیحدہ بتا دینا ہے۔ تو یہ قریب الصوت الفاظ، ان کو اپنے خاص طور پہ یاد کرنا ہے، توجہ رکھنی ہے، یہ آگے بھی انشاءاللہ مختلف اسباق میں آپ کو اس کے بارے میں آتا رہے گا، تو آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اور تو، اب یہ تا ایک ہی جیسی آواز عام طور پہ نکالی جاتی ہے، تاتی تو، لیکن ہم نے فرق کرنا ہے پڑھتے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ مستعاریہ موٹے پڑھے جانے والے ہیں، تو یہ تاتی تو، یہ تو، یہ سیٹی والا حروف ہے، اس لیے اس کو سیٹی مار کے تیز پڑھیں گے، یہ سیٹی والا نہیں ہے، تو اس کو زا زی زو، را ری ذو، وا غی غو، وا دوی دو، تو ہم نے فرق کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ سیٹی کے بغیر ہے، یہ سیٹی والا حروف ہے، یہ سیٹی والا ہے، ساتھ میں موٹا بھی ہے، تو ان تینوں میں فرق آ گیا، سا، سا اور سو۔ اب یہ تینوں ایک ہی جیسے، عام بندہ پڑھے گا تو ایسے ہی پڑھے گا، ساسی سو، ساسی سو، ساسی سو، ایک ہی جیسا، کاکی کو، لیکن ہم نے فرق کرنا ہے کہ یہ بغیر سیٹی کے ہے، یہ سیٹی والا ہے، اور یہ سیٹی والا بھی ہے، ساتھ میں موٹا پڑے جانا والا بھی ہے، یہ کاف بریک پڑے جانا والا، یہ موٹا پڑے جانا والا، تو ایسے ہم نے اس میں فرق کرنا ہے۔ شروع کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا تی تو، تو تی تو، زا زی زو، را ری ذو، وا غی غو، ضا ضی ضو، ثا ثی ثو، سا سی سو، صا صی صو، کا کی کو، قا
قی قو، ہا ہی ہو، اگلا صفحہ ح حی حو، آ ای او، ع عی عو، دا دی دو، خ خی خو، غا غی غو، با بی بو، ما می مو، وا وی وو، فا فی فو، لا لی لو، نا نی نو، رو ری رو، جا جی جو، شا شی شو، یا یی یو۔ تو ایسے رواں اس تختی کو پڑھنا ہے، اور نیچے جو جگہ بچی تھی انہوں نے بتا دیا کہ یا خبیرو، سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ مسائل القرآن صفحہ نمبر 290۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں، الحمدللہ بننا چاہتے ہیں، سنتوں کا پابند بننا چاہتے ہیں، الحمدللہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے چلتے پھرتے یا خبیرو پڑھتے رہنا ہے۔ آگے بتاتے ہیں علم کے 5 درجات ہیں۔ علم کے 5 درجات ہیں۔ نمبر 1 خاموشی، نمبر 2 توجہ سے سننا، نمبر 3 جو سنا اسے یاد رکھنا، نمبر 4 جو سیکھا اس پر عمل کرنا، نمبر 5 جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا۔ تو یہاں پر اگر اس کی ترکیب دیکھی جائے تو کہتے ہیں پہلے نمبر پہ خاموشی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم خاموش رہیں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اگر خاموش رہیں لیکن توجہ نہ کریں پھر بھی بات نہیں بنے گی، تو توجہ بھی کرنی پڑے گی، اور اگر توجہ کی لیکن اسے یاد نہ رکھا تو پھر بھی معاملہ خراب ہے۔ اگر ہم سبق ملے گا یاد نہیں کریں گے تو استاد صاحب سے مار پڑے گی۔ تو جو سنا اسے یاد بھی رکھنا ہے، اس کے بعد جو سیکھا اس پر عمل بھی کرنا۔ اگر عمل نہ کیا تو پھر جیسے میں استاد صاحب آپ کو بتائے گا کہ یہ موٹے پڑے جانے والے ہیں، یہ باریک پڑے جانے والے ہیں، تو اگر ہم اس کو توجہ سے نہیں سنیں گے یا یاد نہیں رکھیں گے یا پھر اس پہ عمل نہیں کریں گے، پتہ تو چل گیا کہ ہاں موٹے، لیکن عمل نہیں کیا، ہم نے ایسے ہی پڑھا تو پھر بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اور جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا، جیسے میں آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ آگے سکھائیں گے، وہ آگے سکھائیں گے، وہ آگے سکھائیں گے، جو بھی اچھی بات سنیں سیکھیں وہ دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو علم کے کتنے درجات ہو گئے؟ 5 درجات ہیں علم کے۔ خاموشی، توجہ سے سننا، جو سنا اسے یاد رکھنا، جو سیکھا اس پر عمل کرنا، اور جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا۔ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ علم کے کتنے درجات ہیں، یہ بھی آئے گا، اور یہ بھی آئے گا کہ سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ تو یا خبیرو پڑھنا چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو یاد کر لیں، یا خبیرو یہ پڑھنا ہے۔ تو سبق نمبر 4 ہمارا مکمل ہوا۔ اس سبق کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ بلا جھجک سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اپنے بچوں کو اگر آن لائن قرآن پاک آپ تعلیم دلوانا چاہتے ہیں یا خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ اچھے طریقے سے کوشش کی جائے گی کہ آپ کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے، اور اس میں ساتھ ساتھ کلمے، نماز جنازہ، دعائیں، سنتیں اور آداب بھی انشاءاللہ ساتھ میں سکھائی جائیں گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔